السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابھی ایک آڈیو میرے سامنے آئی، یقیناً ایسی بات کو سن کر افسوس بھی ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ آج کل لوگوں کو ہو کیا گیا ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں اپنی بات کو اور یوں ہی کسی سے بھی کہہ کر بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دانشور ہیں، ہم بہت زیادہ عقل مند ہیں۔ ابھی ایک آڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک بندہ ہے اور کسی حضرت سے پوچھ رہا ہے کہ ہم شبیر برکاتی کفیل عنبر کو اپنے یہاں جلسے میں بلائیں اور ہم انہیں مروا دیں، شوٹ کر دیں تو اس میں ہمیں ایک ایسے گستاخ کو مارنے کا ہمیں ثواب تو مل جائے گا، نیکی تو مل جائے گی۔ دیکھیں آپ، مطلب ایسے انسانوں سے پوچھے۔ یہ ویڈیو میں نے سوچا میں پتہ کروں کہاں سے ہے، کس کی ہے، لیکن بہت تحقیق کی لیکن پتہ نہیں چل سکا کس کی ہے اور کہاں سے ہے یہ آڈیو۔ لیکن یہ آڈیو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، تو میں نے اس لیے اس ویڈیو کو بنایا ہے تاکہ میں آپ کو اس کی سچائی بتاؤں۔ دیکھیں، کوئی بھی کسی بھی غلطی کو کر سکتا ہے۔ یہ آڈیو میں ابھی آپ کو سنواؤں گا، بھی آپ سنیں گے۔ میں پہلے چلیں آپ پہلے آڈیو سن لیجئے گا، اس کے بعد میں ہم تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالیں گے۔ پہلے آپ آڈیو سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ یہ بول رہے تھے کہ اگر کفیل عنبر کو اور شبیر برکاتی کو ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پروگرام میں جلسے میں بلا کر کے شوٹ کر دیں گے تو حضرت گستاخ رسول کو مارنے کا تو ثواب مل جائے گا نا حضرت؟ جی یہ بول رہے ہیں حضرت، یہ کفیل عنبر اور یہ شبیر برکاتی جو مفتی شہریار رضا کے شان میں جو گستاخی کیا ہے، تو یہ سوچ رہے ہیں کہ پروگرام میں جلسے میں ہم لوگ گاؤں میں پروگرام کر رہے ہیں تو اس کو کفیل عنبر کو اور شبیر برکاتی کو بلا کر کے سوچ رہے ہیں گن سے شوٹ کر دیں گے، مروا دیں گے تو حضرت گستاخ رسول کو مارنے کا ثواب ملے گا نا حضرت؟ تو کفیل عنبر اور یہ لوگ گستاخ رسول کب سے ہو گئے؟ مفتی شہریار رضا کے شان میں جو حضرت گستاخی کی تو نہیں ہوا حضرت؟ تو وہ رسول ہیں، حضرت انبیاء کے وارث ہیں نا حضرت؟ تو نائب انبیاء ہوئے نا، ڈائریکٹلی نہ بولیے نا۔ نائب انبیاء کے شان میں گستاخی کی نا حضرت؟ ہاں، اس تو میں کفیل عنبر نے توبہ کی؟ توبہ کرنے سے حضرت ہاں؟ ہم نے پوچھا آدمی لوگوں سے تو بولا کہ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتا ہے، اعتماد بحال نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، تو جو اور اس سے پہلے کفاروں نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، اس وقت آپ کا خون نہیں گرم ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی؟ تو ہم لوگ جلسے میں مطلب نہیں، پروگرام اتنا بڑا جرم ہے وہ کہ ان کا جس طرح سے آپ بات کر رہے ہو، آپ کو شرم نہیں آئی یہ بات کہتے ہوئے؟ تو مطلب کہ شبیر برکاتی تو لوگ بھی بول رہے ہیں کہ مجرا ہی کرے علی لی 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 یہ لی 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 کیا آپ ہوتا یہ مفتی صاحب سے انڈائریکٹلی پوچھو، لوگ کہنے سے نہیں، کسی کے قبر میں سونے نہیں جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ ہے؟ جی ہاں، نیک عمل ہی کام آئیں، اور یہ جو گھٹیا بات آپ نے کہی ہے نا، اس کو ذہن سے نکال دو۔ سن لیا آپ نے؟ دیکھیں، پوچھ بھی ایک حضرت ہی سے رہا ہے، یعنی ایک حضرت کو مارنے کے لیے دوسرے حضرت ہی سے پوچھ رہا ہے کہ ہم اسے مار دیں، ہمیں گستاخ کو مارنے کا ثواب تو مل جائے گا، نیکی تو مل جائے گی۔ یقیناً دیکھیں آپ کیا لاپرواہی والی باتیں ہیں۔ میں مبارکباد دوں گا جو حضرت بات کر رہے ہیں، نام تو مجھے نہیں پتہ چل سکا، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو تسلی بخش جواب دے دیا اور ان کا جواب ٹھیک ہے، اور اسی لیے میں نے اس آڈیو کو آپ کو سنوا بھی دیا۔ اگر ان کا جواب ٹھیک نہیں ہوتا یا اس میں کوئی اور مجھے دقت نظر آتی تو ہو سکتا ہے یہ آڈیو میں آپ کو نہیں سنوا پاتا اور نہ ہی میں سنانے کی کوشش کرتا، لیکن اس میں ٹھیک ہے، جواب انہوں نے صحیح دیا تو اس لیے میں نے آپ کو یہ آڈیو بھی سنوا دی اور میں اس کی بات بھی بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، اگر کسی نے کوئی گستاخی کی بھی ہے تو وہ اس کا معیار ہے، وہ توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ اسے معاف کریں یا نہ کریں۔ اگر کوئی غلط نعت پڑھ رہا ہے یا کسی کا رواج آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، کسی کا رویہ آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، تو آپ کو یہ کس نے ادھیکار دیا ہے کہ آپ اسے مار دیں؟ آپ کو یہ کہاں سے ادھیکار مل گیا کہ ہم اسے اپنے جلسے میں بلا کر کے شوٹ کر دیں گے، مار دیں گے؟ آپ ہیں کون کسی کی جان لینے والے؟ آپ کو یہ حق کہاں سے ملا ہے کہ آپ کسی کے مارنے کی بات کریں گے؟ اگر آپ کو اس کا پڑھنے کا انداز اچھا نہیں لگا تو آپ اسے اپنے یہاں نہ بلائیں نا۔ کون کہہ رہا ہے آپ سے بلائیے؟ ارے آپ ہی تو ہیں جو 50,000 روپے دے کر کے اسے بلاتے ہیں، نہ بلائیں آپ۔ اگر آپ کو کسی کی بات یا کسی کا انداز اچھا نہیں لگ رہا اسے مت بلائیے آپ۔ اگر آپ کے علاقے میں کہیں آ بھی رہا ہے اور آپ کو اس کا انداز اچھا نہیں لگتا تو آپ نہ جائیں اس جلسے میں۔ آپ سے بلا کون رہا ہے؟ کوئی آپ کو گھر آتا ہے بلانے کے لیے؟ کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آئیے آپ ہمارے یہاں پر آنا اور آپ جو ہے سننا؟ کوئی نہیں آتا۔ نہ ہی تم سے یہ شبیر برکاتی ہو، کفیل عنبر ہو، کوئی بھی ہو، مفتی شہریار ہو، کوئی بھی ہو، نہ ہی تم سے یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں جلسے میں بلائیے۔ کسی نے آپ کو فون کیا ہے علماء نے کہ آپ ہمیں اپنے جلسے میں بلائیں؟
جو آپ کی سمجھ نہیں آتا نہ بلائیں نا اسے آپ اپنے جلسے میں. جو دین کی بات کرنے والا ہے، جس کے سینے میں دین کا درد ہے، آپ اسے اپنے جلسے میں بلائیں. جو آپ سے 50,000 40,000 پہلے مانگتا ہے، آپ کو بھی تو وہی اچھا لگتا ہے، آپ بھی تو اسی کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں. بلا بھی تو آپ ہی رہے ہیں اور اب آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم گولی مار دیں. ایسا کیسے ہو جائے گا میرے بھائی؟ خود بھی پھنسو گے، دوسرے کو بھی پھنسواؤ گے، مارو گے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تھوڑا ہوش کے ساتھ کام لیں آپ. اور ایسی باتیں آپ نے پہلے تو یہ بات کی اور اس کے بعد میں آڈیو، ظاہر سی بات ہے آپ ہی نے کی ہوگی، اور اس کو جو ہے پھر سر عام پر آپ جو ہے اس طریقے سے اس کو پھیلا رہے ہیں. اور میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا، دیکھیں ایسا غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور حالانکہ یہ بڑی غلطی ہے جو اسٹیج پر تمام لوگوں کے سامنے آئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ہمارے جلسوں کے درمیان میں، لیکن چلیں جو ہوا سو ہوا، وہ تو ہو گیا اب. لیکن آئندہ ہم کو کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے جس سے کہ ہماری یا ہمارے مذہب کی تھوڑی مذمت بنے. ہمیں اس سے بہت زیادہ پرہیز کرنا ہے اور صحیح معنی میں اپنی زندگی گزارنا، اللہ کی عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا اور غریبوں کی مدد کرنا، اور جو ہے صراط مستقیم پر گامزن رہنا. مطلب ہم کو اپنے دین پر صحیح طریقے سے چلنا ہے، دنیا کی خرافاتوں سے ہمیں دور رہنا ہے. اللہ کریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق دے، صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، تمام پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. خدا حافظ.